دیکھیے یہ جو آج ایک مومنٹ آیا ہے، یہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے، بالخصوص کشمیر اور جموں کے لوگوں کے لیے جن کو ڈیموکریسی سے دور رکھا گیا، اور جس طریقے سے یہاں کے لوگوں کی ذہنی پریشانی بڑھ گئی، مینٹل ٹارچر کیا گیا، خوف و دہشت کا ماحول جو پورے JNK میں آج ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایک کلیکٹیو کیتھارسس جس کو بولتے ہیں، وہ آج پورے، یہ صرف جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی جیت نہیں ہے، یہ یہاں کے لوگوں کی جیت ہے۔ یہ یہاں کے لوگ جو ہے ایک نائٹ میئر جو تھا پچھلے 6.5 سالوں کا، مجھے لگتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب نیا سورج اگے گا انشاءاللہ، اور میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ ایک کیک واک ہوگا عمر صاحب کے لیے، بہت چیلنجز ہیں، جیسا کہ ہم بار بار بولتے ہیں کہ یہ پھولوں کا تاج نہیں، یہ کانٹوں کا تاج ہے، اور اتنے سارے ایشوز ہیں جو ان ایڈریسڈ ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ 5 سال بھی کم ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ خیر، ایک شروعات ہو، بہت ہی اچھی شروعات ہے، اور لوگوں کا اس شروعات میں حصہ لینا، عمر صاحب کا ایک CM ڈیزگنیٹ بننا، اگر لوگوں نے نہیں چاہا ہوتا تو ایسا نہیں ہوا ہوتا۔ تو یہ جو آج ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کو ایک پارٹی کو ووٹ دینا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک بھاری مینڈیٹ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو دیا، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے مسئلے اور مسائل بھی حل ہو۔ اور مجھے لگتا ہے ایک سیاسی بصارت جس کو بولتے ہیں، ایک پولیٹیکل میچورٹی کشمیر کے لوگوں نے دکھائی ہے۔ میں ان کا شکریہ کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ عمر صاحب کو یہ ہمت اور طاقت ملے کہ وہ تمام جموں اور کشمیر کے لوگوں کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو اسپائریشنز ہیں، ان پہ کھرا اترے۔ دیکھیے، ہم بار بار، میں نے بہت انٹرویوز میں یہ بات کلیئرفائی کی ہے کہ عمر صاحب نے کہیں پر کہیں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا جس پہ آپ بول رہے ہیں کہ یو ٹرن، ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ اگر آپ کے پاس ہے مجھے دکھائیے۔ عمر صاحب نے کیٹیگوریکلی، جو الیکشن سے پہلے بھی ہم نے بولا ہے جب ہم الیکشن کیمپین میں جا رہے تھے، کہ نیشنل کانفرنس ایک واحد تنظیم ہے جو ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370 ہے، بالخصوص وی آر کمیٹیڈ ٹو ریسٹوریشن آف اسٹیٹس کو، آف August 4, 2019 اسٹیٹس کو۔ تو نیشنل کانفرنس اس سے ہٹی نہیں ہے، نہ کبھی ہٹے گی۔ ہم کنٹینیوسلی اس پہ جدوجہد کرتے رہیں گے، اور ہماری پارٹی اس پہ جدوجہد کرے گی، اور خود عمر صاحب اس پہ جدوجہد کریں گے۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ باقی اسٹیٹ ہوڈ کی بات، وہ کوئی مہربانی نہیں ہوگی ہم پہ۔ اسٹیٹ ہوڈ تو انہوں نے خود وعدہ کیا ہے کہ یہ جلد سے جلد اسٹیٹ ہوڈ بحال کریں گے، خود پرائم منسٹر نے بولا، ہوم منسٹر نے بولا، تو اب ان کو اپنی کمٹمنٹ پوری رکھنی چاہیے، ان کو اس کو بحال کرنا چاہیے۔ نیشنل کانفرنس کا سٹینڈ آرٹیکل 370 پہ بالکل کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس ول کنٹینیو ٹو فائٹ فار اٹس ریسٹوریشن۔ ہم نے کہیں پہ یہ نہیں بولا کہ ہم امیڈیٹلی الیکشن کے بعد ریسٹور کروائیں گے آرٹیکل 370۔ اور عمر صاحب نے یہ جو ان کو انٹرویو میں پوچھا، انہوں نے بولا کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ یہی سرکار 370 دے گی جن نے ہم سے چھینا۔ تو عمر صاحب کی سرکمسٹنسز کے تحت نہیں لیے جا رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ الیکشن کرنے کے لیے 6.5 سال سے ہماری جدوجہد جاری ہے۔ اس کے بعد یہ الیکشن ہوا جب سپریم کورٹ نے انٹروین کیا۔ سپریم کورٹ نے ایک ٹائم فریم رکھا۔ یہ سینٹرل گورنمنٹ تو چاہتی نہیں تھی شاید یہاں پہ الیکشن کروانا، تو یہ انڈر پریشر فرام سپریم کورٹ یہ ہوا ہے، اور یہاں پہ الیکشن ہوا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے انہوں نے کتنی کوششیں کی یہاں پر، کہ یہاں کے مینڈیٹ کو توڑنے کی۔ پہلے ڈیلیمیٹیشن ہوئی، اس کے بعد یہاں پر چھوٹی چھوٹی پارٹیز کو لایا گیا، اس کے بعد اینڈ پہ لوگوں کو جیلوں سے نکال کے الیکشن لڑوایا گیا۔ کوشش یہی کی جا رہی تھی کہ کشمیر کی آواز فریگمنٹڈ ہو۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو جنہوں نے ان سب کانسپریسیز کو ڈیفیٹ کیا، اور ایک واحد پارٹی نیشنل کانفرنس کے لیے ووٹ دیا، اور ایک ایبسلیوٹ میجارٹی نیشنل کانفرنس کو دی۔ اب عمر صاحب کی رسپانسبلٹی اور ہماری رسپانسبلٹی ہے، جیسا میں نے پہلے بھی بولا، کہ ہم کو لوگوں کے امیدوں پہ کھرا اترنا ہے۔ یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ یہ پھولوں کا تاج عمر صاحب کے اوپر نہیں ہے، یہ کانٹوں کا تاج ہے، کیونکہ ہم اسٹیٹ نہیں ہے، اب UT ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو سینٹر میں سرکار ہے وہ ہمارے ویو پوائنٹ سے
تعلق مطلب ان کا ویو لینتھ نہیں ملتا ہے. تو چیلنجز ہیں، لیکن نیشنل کانفرنس کمیٹڈ ہے کہ ان چیلنجز کو پار کر کے ہم کو لوگوں کے لیے خدمت کرنا. یہ حکومت آرام کی حکومت نہیں ہوگی، یہ مجھے لگتا ہے کہ ایجوٹیشنل حکومت ہوگی. ہم کو اپنا حق چھین کے بھی اگر لینا پڑے ہم وہ لیں گے انشاءاللہ.